یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، میرے ساتھ ہو سکتی ہیں، ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ 2 وقت کی مجھے روٹی وہاں پہ مل رہی تھی، وہ اچھی تھی۔ مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں کینیڈا کیوں آیا ہوں۔ میرے بعض اوقات رونا آ جاتا ہے، یہاں پر میں نہیں رو سکتا کیونکہ یہاں پر روں گا تو آپ کہیں گے کہ ہیلو اینڈ السلام علیکم باجیز اینڈ باجیز، تہاڈا اپنا میزبان علی جنت آل دا وے فرام کینیڈا۔ آپ کینیڈا موو ہونے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے مسائل اور مشکلات ہو سکتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو۔ آج کی ویڈیو ذرا سیریس نوٹ پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ احمد رافع جو کہ 5 بہنوں کا ایک بھائی شیخوپورہ سے جس کا تعلق، اور جو کہ کینیڈا اونٹاریو میں لینڈ ہوا اپریل 2023 میں، اور 4 مہینے بعد اس نے نیگرا فال میں جا کر اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وجوہات آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہوم سکنس تھی اسے، اور ڈپریشن تھی، جاب کا نہ ہونا، اور خاص کر کے کمیونٹی کا جانب سے سپورٹ نہ ہونا۔ یہاں پر جو دیسی کمیونٹی ہے، اس پر عاصم سرور بھائی ہیں، عاصم سرور پروڈکشن کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، اور وہ کمیونٹی کے لیے بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں میری یہ کوشش ہے کہ میرا جو اپنا تجربہ اب تک کا رہا ہے، اور آپ کے لیے یقیناً ویڈیو یوزفل ہوگی، فائدہ مند ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے پلاننگ کرنی ہے اور مسائل سے کیسے بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے، آپ کا فوکس کیا ہے۔ آپ ظاہر ہے، مجھے اندازہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم کینیڈا پہنچ جائیں۔ آپ یہاں پر پہنچ تو جائیں گے، لیکن آگے چیزیں کیسے آپ لے کر چلیں گے، یہ ضروری ہے۔ اور سب سے پہلی بات، آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیے گا کہ 2 بندے ہیں، اگر وہ کینیڈا آتے ہیں اور 5 سال میں لٹ سے دونوں کی پی آر ہو جائے گی، کیونکہ کینیڈا اس لحاظ سے بڑا زبردست ملک ہے، یہ آپ کو ود اوپن ہارٹ ویلکم کرتا ہے، لیکن چیزوں کو آپ کیسے لے کر چلتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 2 بندے ہیں، اے اور بی۔ اے جو ہے اس نے آتے ساتھ ہی یہاں پر فون لے لیے اچھے، لیٹ سے آئی فون کا کوئی نیا ماڈل لے لیا، اور چونکہ آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ کو اس کی انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اچھی گاڑی لے لی، مارگیج پہ آپ کو گاڑی بھی مل جاتی ہے، اور اچھی لیونگ سٹینڈرڈ اس کا اچھا ہو گیا، اچھی جگہ وہ رہنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کی جو جاب ہے، لیٹ سے جاب آپ کو یہاں لیبر جاب ملتی ہے، اور لیبر جاب میں آپ کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ کینیڈا کا اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ لیبر جاب میں بھی آپ کا اچھا خاصا آپ کا نظام چل سکتا ہے، اور اس نے یہ ساری چیزیں لے لی اور اس کا ایک اچھا سسٹم چلنا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو پرسن بی تھا، اس نے آتے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ وہ پرانا فون تھا، اس نے پرانا فون ہی چلانا شروع کیا، اسی پر ہی اس نے ریلائی کیا، اور گاڑی اس نے نہیں لی، اور آپ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ناجائز خرچہ اس نے نہیں کیا، اور ٹھیک طریقے سے وہ 90 تلے انداز سے وہ چل رہا تھا۔ اور پھر ایک ٹائم کے بعد اس نے وہ جاب چھوڑ کے وہ سوئچ کر دی، جب تھوڑا سا اس کو آئیڈیا ہو گیا، اچھا ایکسل کرنا شروع ہو گیا، تو اچھی جاب پہ وہ چلا گیا، اور پھر اس نے کمانا شروع کر دیا۔ تو 5 سال بعد دونوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو دونوں شخص کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو پرسن جو بی ہے، اس نے 5 سالوں میں ذرا پی آر تو مل ہی جائے گی، اس نے اپنی ایک جاب سے لیبر جاب سے سوئچ کر کے، اس نے اگر لٹ سے ایجوکیشن کی بات کریں، ایجوکیشن میں اس نے ایکسل کر کے وہ اچھی جاب پہ چلا گیا، اور اس کے آگے اچھا بزنس اس نے شروع کر دیا، اور گھر بھی لے لیا، پی آر بھی مل گئی، اس کی فیملی بھی آ گئی، تو اس کی سیٹلمنٹ اس طرح سے ہے، اچھی گاڑی لے لی، اور 1-2 ملکوں کا شاید اس نے وزٹ بھی کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ اس نے کتنا ایکسل کیا ہے۔ اور پرسن اے جو ہے وہ ابھی تک لیبر جاب ہی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے جو لائبلٹیز کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے، فون ہو گیا، آپ کی گاڑی کی مارگیج ہو گئی، کیونکہ گاڑی آپ کو ملتی ہے مارگیج پہ، اور جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہ رینٹ دے رہا ہے، تو لیبر جاب سے وہ اپنے خرچے اسی طرح سے ہی پورے کر رہا ہے، اور گھر والے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں 5 سال بعد، تو وہ آگے یہی بات کرتا ہے کہ میرے اپنے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے، تو کیسے واپس آؤں۔ آپ کا فون بل ہو گیا، آپ کی گاڑی کا مارگیج ہو گئی، آپ کا رینٹ، آپ کی گروسری، وہ ساری چیزیں ملا کے وہ کہہ رہا جی کہ حالات بڑے خراب ہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں بھی دے رہا ہوں کہ جب میں کینیڈا آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ آ گئے ہیں، ایک بندے نے کہا جی اس سے بہتر تھا، انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں اپنے گھر پہ 2 ٹائم کی مجھے روٹی مل رہی تھی، وہی کافی تھی میرے لیے، میں یہاں کینیڈا کیوں آیا، حالانکہ اسے پی آر ملنے کے ابھی پاسپورٹ بھی مل گیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ یہاں پر انوائرمنٹ اور ویدر کی ہم بات کر لیں تو وہ بھی ذرا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ پہلے سے تیاری کر کے آئیں گے تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی، یعنی آپ نے فزیکلی اور مینٹلی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے۔ ظاہر ہوم سکنس تو ہوتی ہے، ظاہر مجھے بھی ہوئی ہے۔ اب میں یہاں پہ جب اپنے گھر کو یا اپنے ایریا کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو مجھے بعض اوقات رونا آ جاتا ہے، یہاں پر میں نہیں رو سکتا کیونکہ یہاں پر روں گا تو آپ کہیں گے کہ ویوز اکاؤنٹ کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو ہم فرسٹ جنریشن ہیں، یعنی ہمارے آبا و اجداد یہاں پر پہلے سے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا مشکلات ہیں، کیا آسانیاں ہیں، اور
यहाँ आकर हमने खुद सेटल होना होता है और जॉब भी करनी होती है और बैक होम आपने पैसे भी भेजने होते हैं और आपकी जो यहाँ पर खर्चे हैं वो भी आपने पूरे करने होते हैं। तो आपने जिसे कहते हैं ना कि फूंक फूंक पर कदम रखना होता है। और जब आप एक जगह से दूसरे जगह जब स्विच करते हैं, जब आप थोड़ा सा एक्सेल करना शुरू हो जाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो मकसद ये है कि आपके पास प्लान होना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी। आपका फोकस क्या है? यहाँ पर आकर एजुकेशन हासिल करना, एजुकेशन में आप मज़ीद एक्सेल करेंगे, आगे मज़ीद ग्रो करेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी। आपका मकसद है पीआर हासिल करना, आपको पीआर मिल जाएगी। और इसके अलावा आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा आइडिया है, तो ये मुल्क इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपको हर तरह से सपोर्ट करता है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ये वाक़या मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, यानी हमें प्लेट में सब चीज़ें नहीं मिलती। प्लेट में आने के लिए उन सारे इंग्रेडिएंट्स का बनना बनाना वो एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ज़रूरी ये है कि पहले से आप आ रहे हैं तो तैयारी करके आ जाएं कि किस तरह से आपने इन सिचुएशंस से हैंडल करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, मेरे साथ हो सकती हैं, हर दूसरे बंदे के साथ हो सकती हैं। और आप उन चीज़ों को मिस करेंगे, अपने दोस्तों को मिस करेंगे और खाने को मिस करेंगे। और स्पेशली कुछ खाना बनाना भी आप सीख लें, वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी और आप ईज़िली यहाँ पर सही तरह से सेटल हो सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप प्लानिंग के साथ आएँ तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, आप ग्रो करेंगे। ना सिर्फ आप ग्रो करेंगे बल्कि आपके साथ आपकी फैमिली भी खुश होगी। तो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है कोई भी काम आप करते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।